عرفان صدیقی صاحب، کیونکہ آپ بھی سینیٹر ہیں اور ہمایوں مومن صاحب بھی سینیٹر ہیں، تو سینٹ کا الیکشن آ رہا ہے اور سینٹ کے الیکشن میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ کچھ ایسے لوگ بھی آ رہے ہیں جو پہلے نگران سیٹ اپ کا حصہ تھے. تو ایک میرا سوال آپ سے، کیونکہ آپ تجزیہ نگار بھی ہیں، آپ کالم بھی لکھتے ہیں، اپنی سیاسی حیثیت کو ذرا تھوڑی دیر کے لیے آپ پرے رکھ دیں. سوال میرا یہ ہے کہ کیا یہ جو پچھلی نگران حکومت کے لوگ ہیں وہ سینٹ کے الیکشن میں اگر حصہ لیں گے تو جو قانونی سوالات ہیں اس کا تو کوئی نہ کوئی جواب وہ دے دیں گے، لیکن کیا عام آدمی کے ذہن میں یہ سوال نہیں پیدا ہوگا کہ یہ جو نگران حکومت بنتی ہے یہ دراصل صرف الیکشن کروانے کے لیے نہیں بنتی، یہ اگلی حکومت میں کوئی اپنی جگہ تلاش کرنے کا ذریعہ بھی بنتی ہے؟ جی میر صاحب، آپ نے بڑا اہم سوال کیا ہے اور مجھ پہ یہ بھی قدغن لگا دی ہے کہ میں اپنی سیاسی حیثیت کو ایک طرف رکھ دوں. تو میں یہ رسک لیتے ہوئے اپنی سیاسی حیثیت کو ایک طرف رکھتے ہوئے آپ کے احترام میں یہ کہوں گا کہ میں اس تصور کے خلاف ہوں. نگران حکومت ہونی ہی نہیں چاہیے. جب منشور ہم بنا رہے تھے تو میں نے یہ تجویز وہاں بھی پیش کی تھی. میاں صاحب بھی موجود تھے، نواز شریف صاحب، شہباز صاحب بھی تھے، پوری لیڈرشپ بیٹھی ہوئی تھی. ہم نے اس کو ڈسکس کیا تو پھر یہ ہوا کہ جی ہمیں اصولی طور پہ اس پہ کوئی اعتراض نہیں ہے کہ یہ حکومتیں ختم ہو جانی چاہیے، لیکن ہم منشور کا حصہ نہیں بناتے. ہم جب حکومتوں میں آئیں گے یا جس بھی پوزیشن میں ہوں گے ہم مل جل کے اس پہ غور و خوض کریں گے. تو وہ ہم منشور میں بات رہ گئی. لیکن ذاتی طور پہ میں نے سینٹ پہ بھی کہا کہ ان کا کوئی فائدہ نہیں. دیکھیں نا، ان کی بنیادی بات یہ ہوتی ہے کہ آپ غیر جانبدارانہ، منصفانہ، ایکسیپٹیبل، قابل قبول الیکشن کرائیں. اسی لیے لائے تھے نا، بنیادی مقصد یہ تھا. وہ تو پورا نہیں ہوتا. انہوں نے 2018 میں کرائے تو بھی انگلیاں اٹھیں، اب کرائے تو بھی انگلیاں اٹھیں. دوسری بات جو آپ کہہ رہے ہیں نا کہ ان کا ایک محدود دائرہ کار ہوتا ہے، اس کے اندر انہوں نے مخصوص اپنا کام کرنا. جو آئین کے الفاظ ہیں نا، دے ہیو ٹو اسسٹ دا الیکشن کمیشن. یہ الیکشن کمیشن کے اسسٹنٹ ہے، لیکن یہ اس دائرے سے بھی نکل جاتے ہیں. اگلی بات جو آپ کہہ رہے ہیں نا وہ بڑی امپورٹنٹ بات ہے. بات یہ ہے میرے ذاتی خیال میں، اور وہ یہ میری ذاتی سوچ ہے، سیاست کو پہلے ہی میں نے ایک طرف رکھ دیا ہے، کہ جس دن نگران حکومت ختم ہوتی ہے اس کے تمام اہلکاروں کو ایک طرف ہو جانا چاہیے، مراقبے میں چلے جانا چاہیے، منظر سے ہٹ جانا چاہیے. جب وہ آنے والے منظرنامے کا بھی حصہ بن جاتے ہیں تو پھر یوں لگتا ہے کہ جیسے یہ جو 3 یا 4 یا 5 یا 6 یا 8 مہینے آپ کو ملے ہیں، یہ آپ ایک کھیتی کاشت کرتے رہیں اور وہ کھیتی اب آپ آ کے کاٹنا شروع کر دیں گے. کھیت نہ بنائیں، اسے کاشتکاری نہ کریں، آنے والے وقتوں کے لیے بیج نہ بوئیں. جبھی آپ غیر جانبدار ہوں گے، جبھی آپ نگران حکومت کا فریضہ پورا کریں گے. اگر آپ کی نگاہیں آنے والے موسم پہ ہیں تو آپ اپنا فریضہ ادا نہیں کر سکیں گے. آپ پھر اس موسم کے تقاضے پورے کریں گے. جی جو ناانصافی ہے. آپ کا کیا خیال ہے ہمایوں صاحب کہ یہ ایک آئین میں ایسی ترمیم نہیں ہونی چاہیے کہ یہ جو نگران حکومت کا جو تصور ہے اس کو اب ختم کر دیا جائے؟ غلطی ہوگی 18ویں ترمیم میں. دیکھیں، میں سچ بات بتاؤں نا تو پاکستان میں آئین کی ضرورت ہی نہیں ہے، کیونکہ پاکستان میں آئین کے اوپر کوئی چلتا نہیں ہے. ہم نے دیکھا کہ پاکستان میں آئین، کس آئین کی بات کر رہے ہیں آپ؟ ہر جگہ پہ تو آئین کو وائلیٹ ہو رہے ہیں اور آئین کسی کو بچاتا بھی نہیں ہے. جب ہم لوگ آئین کی بات کرتے ہیں، ہمارے اس میں لکھا ہوا ہے کہ جو عورتیں ہوتی ہیں اور جو بیمار ہوتے ہیں ان کو آپ بیل پہ چھوڑ دیتے ہو، CRPC 4971 کے لحاظ سے ہے، لیکن ہم یہاں پہ وہ نہیں دیکھتے ہیں. آئین کہتا ہے کہ آپ کو بعض چیزوں کا تحفظ ہے، لیکن یہاں پہ ہمیں کوئی تحفظ نہیں ہے. تو آئین بیسیکلی میرے جیسے کیمرہ مین والے جیسے لوگوں کے لیے، آپ جیسے اور یہ عرفان صاحب جیسے لوگوں کے لیے آئین نہیں ہے. آپ لوگ آئین سے بھی بالا تر ہو، آپ لوگ کچھ بھی کر لو، آپ کو کوئی کچھ نہیں کہے گا. میں ویسے ایک تنزن کہہ رہا ہوں، ناٹ لٹرلی یور نیم. دیکھیے، پرابلم ہمارا یہ کہ ہم لوگوں کے یہ میں آپ کی بات سے اتفاق کرتا ہوں. دیکھیں، اس ملک کے جو قاضی ہیں، میں آپ کی بات سے اس لیے اتفاق کرتا ہوں کہ جب 2021 اور 22 میں میرے پر پابندی لگی تو میں عدالت میں گیا کہ یہ غیر آئینی ہے. کسی عدالت نے میری بات نہیں سنی اور پابندی برقرار رہی. دیکھیں، میں آپ کو بات بتاؤں، اٹ از ویری انفارچونیٹ. اور اس کی وجہ یہ، اس ملک کے جتنے بھی قاضی ہیں نا، وہ خود آئین کی انٹرپریٹیشن اپنے طریقے سے کرتے ہیں. اب جو مرضی کر لیں اس کو، اب آپ اس کو روک بھی نہیں سکتے. اچھا، آئین کہتا ہے فار ایگزامپل 2-3 ایسے ہم نے بل پاس کرتے ہوئے دیکھیں کہ جو آئین کو بائی پاس کر. اچھا،
आइन साफ कहते हैं कि ये काम नहीं कर सकते, लेकिन उसमें आ जाते कि जी उसमें ये करके यहाँ से साइड से बाईपास कर ले। पतली गली से निकलने का हमारा जो सिस्टम है ना वो बहुत गलत है। अगर आप बात करते, देखिए एक और बात है, अगर आप आइन की बात करते वो साफ तौर पे कहते हैं कि जो केयर टेकर गवर्नमेंट के लोग हैं वो नेक्स्ट कमिंग इलेक्शन में हिस्सा नहीं ले सकते। बिल्कुल। अब उसमें इन लोगों ने क्या कि सरफराज भुगटी साहब हैं, उन्होंने कहा कि मैं फेडरल में था तो मैं प्रोविंशियल में ले सकता हूँ। भाई नेक्स्ट इलेक्शंस में नहीं ले सकते। अच्छा, उसके बाद नकवी साहब हैं, अब वो आ रहे हैं, उनको ऑलरेडी आपने डायरेक्ट गवर्नमेंट का हिस्सा बना दिया। अनवारुल्लाह काकड़ साहब भी सेनेट के इलेक्शन में वो भी आ रहे हैं। देखिए उनको आधों को तो आप लोगों ने डायरेक्ट ले लिया गवर्नमेंट में। इनके जो सबसे जो इंपॉर्टेंट जो वो पोस्ट है वो तो आप लोगों ने वैसे ही दे दिया तो उनको। आपके ख्याल में ये अगर कभी पॉसिबल हो तो ये निगरान हुकूमत का तस्वुर खत्म हो जाना चाहिए? एक मिनट है ना, इरफान साहब की गवर्नमेंट, इनकी गवर्नमेंट है ना, इनकी गवर्नमेंट के इस वक्त जो हमसे इन्होंने चोरी करके लिया हुआ 2/3 पूरी कर दिया ना आपने। लाए ना ये बिल, लाए ना ये आईनी तरमीम, लाए ना ये आर्मी। आप सपोर्ट इन्होंने क्या करेंगे? किया? अच्छा एक और बात बताता हूँ, एक और बात क्या, मैं पर्सनली, मैं अगर आप इंस्टीट्यूशंस की बात करते ना, अगर आपने इंस्टीट्यूशन को तबाह करने ना, उनके हेड्स को आप एक्सटेंशन देना शुरू कर दें, पीछे सारा जो इंस्टीट्यूशन है वो तबाह हो जाए। आपने नहीं दी थी ना। ठीक है, हमने भी उतनी गलत किया था, मैं उसकी उतनी मुजम्मत नहीं, ये करता हूं। सिर्फ आपने नहीं, सब ने मिलके किया था। नहीं, सर, तहरीक इंसाफ, मुस्लिम लीग नून, पीपल्स पार्टी, सब ने मिलके एक्सटेंशन दी टेक द थी। रिस्पांसिबिलिटी बिकॉज आवर गवर्नमेंट वाज देयर। बस ठीक है। लेकिन बात ये हो जाती है कि हम जब भी कर रहे हैं, जैसे भी कर रहे हैं, हम लोग नए थे या हम लोग फर्स्ट टाइम थे, जो भी थे, बाज लोग तो 4-4, 5-5, 6-6 मरतबा आ रहे हैं ना, उनके साथ तो ये नहीं होना चाहिए। और उनमें से बाज लोग ऐसे जो कहते हैं हम तो बड़े डसे हुए हैं। जी ठीक है। मैं एक बात बताता हूं, देखिए सबसे बड़े जो इंपॉर्टेंट बात है वो ये है कि जब ये लोग अभी आए हैं, ठीक है, इन लोगों ने इसके बावजूद कि अब ये कहते हैं ना हमें कि यार आप लोगों को, हम लोगों ने वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस के लिहाज से क्या, ये पाकिस्तान में पहली मर्तबा हुआ है, ये पाकिस्तान में पहली मर्तबा हुआ है कि एक बंदा जो है वो करप्शन में नहीं निकाला गया। ठीक है, चले। इससे पहले बाकी जितने भी थे ना वो करप्शन में निकाला। अच्छा, मैंने एक ब्रेक लेनी है।